اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم۔ طلاق کیا ہے؟ اسلامی تاریخ میں سب سے پہلے طلاق کس نے دی؟ کتنی دفعہ طلاق دینے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ اور طلاق دے دینے کے بعد میاں بیوی آپس میں کس طرح سے دوبارہ ایک دوسرے کے لیے حلال ہو سکتے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ان تمام سوالات کے جوابات دیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کا مکمل ملاحظہ فرمائیے گا۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو نسلوں یعنی مرد اور عورت کی صورت میں پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے جسمانی ملاپ کا ایک ایسا طریقہ وضع فرمایا جس سے مرد اور عورت دونوں کو جنسی تسکین اور لذت بھی حاصل ہوتی ہے اور ان کی نسل بھی آگے سے آگے بڑھتی رہتی ہے۔ جس طریقے کے تحت مرد اور عورت آپس میں جنسی ملاپ کے لیے اسلامی شریعت کے مطابق با اختیار ہو جاتے ہیں، اس طریقہ کار کو نکاح کہا جاتا ہے، جس کو عرف عام میں شادی بھی کہتے ہیں۔ شادی ایک ایسا بندھن ہے جس میں مرد اور عورت اس طرح سے بندھ جاتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے جنسی ملاپ کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کی معاشرتی، سیاسی، سماجی ضروریات کو بھی پورا کرنے کے لیے ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ لیکن انسان ہونے کی حیثیت سے مرد اور عورت کی آپس کی رنجشوں، پسند اور ناپسند یا کسی بھی اور وجہ سے اگر وہ علیحدگی اختیار کرنا چاہیں اور ایک دوسرے کو چھوڑنا چاہیں تو اسلام نے اس کا بھی ایک طریقہ وضع کیا ہے، اسے طلاق کہا جاتا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حلال کاموں میں سے اللہ تعالیٰ کو جو کام سخت ناپسند ہے وہ طلاق ہے، یعنی طلاق اس وقت ہی دینی چاہیے جب بالکل ہی گزارا کرنا مشکل ہو جائے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان اپنے چیلوں کے ساتھ محو گفتگو ہوتا ہے اور اپنے چیلوں سے ان کی پورے دن کی کارروائی پوچھتا ہے۔ اس کا کوئی چیلا کہتا ہے کہ سردار، میں نے آج دو لوگوں کے درمیان فساد برپا کروا دیا اور لڑائی کروا دی۔ ایک چیلا کہتا ہے کہ سردار، میں نے آج کچھ لوگوں کو جہاد سے روک دیا۔ اس کا ایک چیلا کہتا ہے کہ آج میں نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا اور میں نے نماز کے لیے جانے والے ایک شخص کو بہکا دیا اور وہ نماز کے لیے نہ جا سکا۔ کوئی کہتا ہے کہ میں نے روزہ دار کو روزہ توڑنے پر مجبور کر دیا، اور کوئی کہتا کہ میں نے فلاں کام کیا۔ ان میں سے ایک چیلا کہتا ہے کہ سردار، آج میں نے ایک میاں اور بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے کے اسباب پیدا کیے اور اس قدر لڑائی جھگڑا ہوا کہ بعد طلاق تک جا پہنچی اور میں نے ان کی طلاق کروا دی۔ یہ سن کر شیطان خوب خوش ہوتا ہے اور اپنے اس چیلے کو شاباش دیتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ شیطان کے لیے بھی ایک میاں بیوی کے درمیان طلاق ہو جانا کس قدر خوشی کی بات ہے۔ محترم دوستو، طلاق کے بعد نہ صرف میاں بیوی کی زندگی برباد ہو جاتی ہے بلکہ ان کے بچے بھی ذلیل و رسوا ہو جاتے ہیں۔ پھر بیوہ عورت کے گرد شیطان اپنا گھیرا مزید تنگ کر دیتا ہے اور اس کو طرح طرح کی برائیوں کی جانب راغب کرتا ہے، اور ایسے ہی مرد کو بھی مختلف مقامات پر بہکاتا ہے اور اس کو بھی زناکاری جیسے گندے گناہوں کی طرف مائل کرتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے گناہوں کی طرف اس کو دلدل میں گرا دیتا ہے۔ محترم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ سب سے پہلے اسلامی تاریخ میں طلاق کس نے کس کو دی اور اس کی بنیادی وجہ کیا تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر کیا ارشاد فرمایا اور کس طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے وحی کے ذریعے طلاق کی تعلیمات سے مسلمانوں کو آگاہ کیا۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ کا تعلق قبیلہ بنی اوف سے تھا اور آپ کی شادی حضرت اوس بن صامت سے ہوئی۔ اوس بن صامت مشہور صحابی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے۔ اوس بن صامت بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور بوڑھے پن کی وجہ سے ان کے لہجے اور طبیعت میں بہت ہی چڑچڑا پن آ چکا تھا۔ وہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو لے کر اپنے اوپر حاوی کر لیا کرتے تھے۔ انہوں نے ایک دن غصے میں آ کر اپنی بیوی کو یہ الفاظ بول دیے تھے کہ تم مجھ پر میری ماں اور بہن کی طرح حرام ہو گئی ہو، میں تمہارے ساتھ کبھی بھی جنسی ملاپ نہیں کروں گا، میں تم سے اپنی خواہشات پوری نہیں کروں گا۔ محترم دوستو، اس دور میں یہ رواج تھا کہ کوئی بھی اپنی بیوی سے ناراض ہو کر اپنی بیوی کو یہ الفاظ کہہ دیتا تھا کہ تم مجھ پر میری ماں اور بہن کی طرح حرام ہو گئی۔ اگر مرد کی زبان سے یہ الفاظ نکل جاتے تو اس وقت کے رواج کے مطابق اس میاں بیوی کا نکاح ٹوٹ جاتا تھا۔ ان دونوں کا ازدواجی رشتہ ختم ہو چکا تھا۔ جب اوس بن صامت کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت شرمندہ ہوئے، پریشان ہوئے، ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ میں کیا کر بیٹھا ہوں، تو انہوں نے اپنی بیوی سے معافی مانگی اور ان سے بات کرنے کی کوشش کی۔ تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ بے شک آپ نے مجھے طلاق نہیں دی، لیکن جب تک میں یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ کر اس کا حل دریافت نہیں کر لیتی، میں آپ سے بات چیت نہیں کروں گی۔ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت نہیں دیں گے، میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی۔
حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حجرہ میں تشریف لے گئیں۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہاں موجود تھے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام عرض کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب فرمایا اور فرمایا اے خولہ کس کام سے آئی ہو؟ سیدہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معلوم ہے میرے شوہر میرا چچا زاد بھائی بھی ہے، وہ بہت ہی بوڑھا ہو چکا ہے، وہ ذرا سی بات پر چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے بے پناہ محبت کی ہے، آج اس نے غصے میں آ کر مجھے کہہ دیا کہ تم مجھ پر میری ماں اور بہن کی طرح حرام ہو۔ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی اس بات پر نادم اور شرمندہ ہیں، مہربانی کر کے اس کا کوئی حل بتا دیں تاکہ ہم دونوں پھر سے ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری بات سنی اور فرمایا اے خولہ اب تم ان پر حرام ہو گئی ہو۔ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسئلہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی دیر تک باتیں کرتی رہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے شوہر کے لیے حرام ہو گئی ہو۔ جب انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلہ کا کوئی حل نہیں بتا رہے تو بہت ہی مایوس ہو گئیں۔ سیدہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوضو ہو کر اللہ تعالیٰ سے محو دعا ہو گئیں، یا اللہ میرے خاوند اوس نے مجھے یہ الفاظ کہے ہیں، میں اپنے شوہر سے بے پناہ محبت کرتی ہوں، یا اللہ ہمارے لیے جو بہتر ہے وہ ہمیں نشاندہی فرما دے۔ میں نہیں چاہتی کہ میرا خاوند مجھ سے جدا ہو جائے، وہ بوڑھا ہو چکا ہے، اس نے غصے میں آ کر مجھے یہ الفاظ کہہ دیے ہیں، میں بالکل بے بس ہو چکی ہوں، اب تیرے سوا میری التجا سننے والا کوئی نہیں، یہاں اللہ ہمارے لیے کوئی ایسا راستہ نکال دے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ تمام مسلمان اس مسئلے کو لے کر بہت پریشان تھے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کے دعائیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبریل علیہ السلام وہی لے کر حاضر ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر سیدہ عائشہ سمجھ گئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی نازل ہوئی ہے۔ سیدہ عائشہ نے حضرت خولہ سے کہا فکر مت کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی ہے، تم بے فکر ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے مسئلے کے لیے کوئی حکم جاری کر دیا ہوگا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ الفاظ سن کر سیدہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے بھی زیادہ غمگین ہو گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ جائے کہ خولہ اور اس کے شوہر کی طلاق ہو چکی ہے اور اب یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت جب وحی نازل ہونے کے بعد کچھ بہتر ہوئی تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خولہ کی طرف دیکھا اور فرمایا اے خولہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے مسئلے کا حکم ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے مجھ پر وحی نازل کی ہے، اس کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تمہارے شوہر نے جو الفاظ تمہیں کہے ہیں ان کا معنی کچھ یوں تھا کہ ان الفاظ کا حکم طلاق کا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے الفاظ بولنے کا کچھ کفارہ اور جرمانہ عائد کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خولہ گھر جا کر اپنے شوہر کو حکم دو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی ہے کہ تمہارے ان الفاظ کا یہ کفارہ ہے کہ تم کوئی غلام یا لونڈی آزاد کر دو۔ سیدہ خولہ کہنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہتر جانتے ہیں میرے خاوند کے پاس نہ تو کوئی غلام ہے اور نہ کوئی لونڈی ہے، وہ کس کو آزاد کرے گا؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے خولہ اپنے خاوند سے کہو کہ 3 مہینے مسلسل روزے رکھے۔ سیدہ خولہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کو تو پتہ ہے میرے خاوند عمر رسیدہ اور بوڑھے اور بہت ہی کمزور ہیں، روزے نہیں رکھ سکیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر وہ یہ دونوں کام نہیں کر سکتے تو ان سے کہو کہ 60 مساکین کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے۔ سیدہ خولہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بہت غریب ہیں، اس سے بھی یہ کام نہ ہو سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا یہ بھی نہیں کر سکتے تو ان سے کہو کہ امام منظر بن قیس کو میرے پاس بلا لائیں، ان سے کھجوریں لے کے 60 مساکین کو کھلا دیں۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد سیدہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر چلی گئی۔ جب وہ گھر پہنچی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر نے دریافت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے؟ تو سیدہ خولہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے مسئلے کا حل بتا دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ منظر بن قیس کو میرے پاس لے کر آؤ اور ان سے کھجوریں وصول کر کے 60 مساکین کو صدقہ کر دیں۔ اس طرح سیدنا اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کھائی ہوئی قسم کا کفارہ ادا کیا۔